اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 88 اور 89 ہے، 88 اور 89، اور ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر تم کہاں جادو زدہ کی طرح بہکے ہوئے پھر رہے ہو۔ حضرات گرامی، یہ جو دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان کا ربط پہلے کی آیتوں سے ہے۔ جو اوپر سے جو گفتگو چلی آ رہی ہے اس سے اس کا ربط ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس پوری دنیا کا خالق بھی وہی ہے، پوری دنیا کا مالک اور مدبر بھی وہی ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی تنہا عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جو بھی چیز عبادت کی ہے وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہو، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، طواف ہے، اس کو پکارنا ہے، اس سے التجا اور دعا کرنا ہے، اس کو ندا دینا ہے، صدا دینا ہے، یہ سب صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسرا اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور وہ ستودہ صفات ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں کے اندر بھی سوال کیا ہے، اور یہ سوال کفار مکہ سے کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، روڑے اٹکا رہے تھے، آپ کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، اور آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ تم تو مانتے ہو اللہ کو، تم بتاؤ کیا صرف ایک اللہ کو ماننا کافی ہے، یا اس کی عبادت میں کسی کو نہیں شریک کرنا یہ لازمی ہے؟ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اس طور سے ماننا جس طور پر وہ چاہتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی عبادت میں کسی کو ادنا طور پر بھی شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت یہ چیز پسند فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ من اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اگر کوئی میرے ساتھ کوئی شریک کرتا ہے کسی کو تو میں اس کو اور اس کے شرک والے عمل کو سب کو چھوڑ دیتا ہوں میں۔ یعنی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی عبادت کی، ایسی نماز کی، ایسے روزے کی، ایسے قربانی کی، ایسے حج کی، ایسے عمرے کی، یا کوئی بھی ذکر و اذکار کی جس میں دوسروں کو بھی شریک کیا گیا ہو، غیروں کو شریک کیا گیا ہو، چاہے وہ کوئی نبی کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ حضرت موسیٰ کو شریک کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کو شریک کرتے تھے، حضرت عزیر کو شریک کرتے تھے۔ اللہ نے ان سب کو منع کیا، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اب جو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے بڑا اہم سوال ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اور قل کا لفظ قرآن پاک میں جہاں پر بھی آتا ہے اہل علم اچھی طرح سے واقف ہیں کہ قل کا جب لفظ آتا ہے تو اس معنی میں آتا ہے کہ آپ اس کا اعلان کر دیجئے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہ رہ جائے، ہر ایک کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور واشگاف طور پر یہ بات سامنے آ جائے۔ آپ یہ کہہ دیجئے، ایک سوال، ایک پوچھنا، من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھوں میں ہر ایک کی بادشاہت ہے، ہر ایک کا اقتدار، ہر ایک کی چابی کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اس پوری کائنات پر کس کی حکومت چل رہی ہے؟ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ جو پناہ دیتا ہے، پناہ دینا یعنی کسی کو مصیبتوں سے بچا لینا، اپنی پناہ میں لے لینا۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی، اس کے خلاف، یعنی اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اگر وہ کسی کی گرفت کرنا چاہے تو کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا، اور وہ کسی کو چھوڑ دے تو کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا۔
یہ صرف ایک اللہ کی صفت ہے. تم بتاؤ ان کنتم تعلمون، اگر تم بتاؤ، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. پھر قرآن پاک نے کہا ہے کہ جب تم اے محمد، جب تم یہ سوال کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم یہ سوال کرو گے ان کفار سے، کفار اور مشرکین سے جو مکے کے رہنے والے ہیں، جب تم ان سے پوچھو گے تو یہ کہیں گے سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے نہیں، ایسی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جو سب سے بڑا ہے، ہر ایک پر حاکم ہے، ہر ایک پر اقتدار رکھنے والا ہے، ہر ایک پر قوت اور طاقت رکھنے والا ہے، جو غالب ہے، اور جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، وہ صرف ایک ذات اللہ کی. قل، آپ کہہ دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے، یعنی کہاں تم ایک جادو زدہ شخص کی طرح بہکے بہکے پھر رہے ہو. جب یہ بات تم مانتے ہو کہ سب سے بڑی ذات ایک اللہ کی ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر تم اس کی عبادت میں دوسرے کو کیوں شریک کرتے ہو؟ یہ لات کو، عزا کو، حبل کو، منات کو کیوں تم شریک کرتے ہو؟ پھر کیوں تم ان کے لیے سجدے کر رہے ہو، ان کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہو، ان کے سامنے رکوع کرتے ہو، ادب سے کھڑے ہو جاتے ہو؟ کیوں پھر ان کو تم ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہو، ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہو، ان کے گھروں کا طواف کرتے ہو؟ کیوں ایسا کر رہے ہو تم؟ اور حیرت زدہ اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ کفار مکہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ اللہ ہی ہر ایک پر قادر ہے اور اس کے بالمقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ اشعار کہے، یہ شعر پڑھا جنہوں نے، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، یعنی اگر خدا کسی کو پکڑ لے، اللہ کسی کو پکڑ لے تو محمد اس کو چھڑا سکتے ہیں، محمد اس کو چھڑا لے، اور محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا، اور اگر محمد نے کسی کو پکڑ لیا تو پھر وہ کوئی نہیں چھوڑا سکتا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کھلم کھلا یہ کفر اور شرک کی باتیں کی جا رہی. یعنی اللہ اگر پکڑ لے تو محمد جائیں گے اس کو چھوڑا لیں گے، لیکن اگر محمد نے کسی کو پکڑ لیا تو اس کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا، اللہ بھی نہیں، کوئی نہیں چھوڑا سکتا. کتنی عجیب و غریب بات ہے، قرآن کی آیتوں کے بالکل خلاف یہ عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ بات جان لینا چاہیے کہ اس پوری کائنات پر اقتدار صرف اللہ کا ہے، دوسرا کوئی نہیں. ہماری زندگیوں کا مالک، ہماری موت کا مالک، ہمارے رزق کا مالک، ہمارے تقدیر کا مالک، ہمارے تمام معاملات کا مالک وہ صرف ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. اور جب دوسرا کوئی نہیں، باقی سب محتاج ہے. یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، اور لوگوں میں انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، شہداء بھی شامل ہیں، صالحین بھی شامل ہیں، امام بھی شامل ہیں، سب اس میں شامل ہیں. لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ وہ ہے جو سب کو دیتا ہے تو لوگ پاتے ہیں. اللہ وہ ہے جب وہ طاقت دیتا ہے تو لوگوں کو طاقت آتی ہے. جب وہ کسی کو نیند دیتا ہے تو لوگوں کو نیند آتی ہے. جب وہ کسی کو موت دیتا ہے تو لوگوں کو موت آتی ہے. جب کسی کو زندگی دیتا ہے تو لوگوں کو زندگی ملتی ہے. جب کسی کو رزق دیتا ہے تو لوگوں کو رزق ملتا ہے. جب وہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا. لا راد لقضائہ الا ہو، اس کے فیصلوں کو ٹالنے والا خود اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے اللہ رب العزت کا معاملہ. لہذا جیسے وہ اپنے تمام معاملات میں تنہا ہے، وہ تنہا اور اکیلا بادشاہ ہے، کائنات کا شہنشاہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جس کو چاہے حکومت دیں اور جس سے چاہے حکومت چھین لیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ جس کو چاہے عزت دیں اور جس کو چاہے ذلت دیں. بیدک الخیر، سارا خیر آپ کے ہاتھوں میں. تو اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، باقی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں مکمل توکل اور بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اور عبادت میں اسی کو خاص کرنا چاہیے. عبادت کے جو بھی مظاہر ہیں ان تمام مظاہر میں اللہ کو خاص کرنا چاہیے. سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، نیاز ہے، نظر و نیاز ہے، پکارنا ہے، دعا ہے، التجا ہے، مصیبت میں بے قرار ہو کر آواز دینا ہے، وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، باقی کسی غیر کے لیے نہیں ہونی چاہیے. جب آپ پریشان ہو جائیں تو آپ جو آواز دیں، جو صدا دیں، وہ اللہ کو صدا دیں، اس کو پکاریں، اسی سے امید وابستہ رکھیں. اور یہی ایمان ہے جو ضروری ہے، یہی عقیدہ ہے جو لازم ہے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ 2 آیتوں کی گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں اور بھی گفتگو اس کے آگے کی جو آیات ہیں وہ چلتی رہیں گی. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو قرآن پاک سے جڑنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.